بات ہماری چل رہی تھی احرام کے بارے میں۔ دیکھیں ہمارے اکثر انڈین جو لوگ ہوتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے حج تمتع؟ 3 طریقے کا حج ہوتا ہے۔ کتنے طریقے کا؟ 3۔ ایک ہے حج افراد، ایک ہے حج تمتع، ایک ہے حج قران۔ حج افراد ہوتا ہے جس میں حاجی صرف حج کی نیت باندھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ وغیرہ نہیں ہوتا، صرف وہ مینا چلا جاتا ہے، عرفات چلا جاتا ہے، اپنا حج مکمل کر لیتا ہے، صرف حج، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے قران۔ قران کا مطلب ہوتا ہے جس میں حج اور عمرہ دونوں کو ملایا جاتا ہے، یعنی حاجی عمرہ کرتا ہے، اسی احرام سے حج بھی کر لیتا ہے، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ اس کی پوری ترتیب ہے، کیونکہ ہمیں وہ ٹائم اس میں وقت بہت چلا جائے گا، وہ بہت سمجھاتے بیٹھوں گا، کیونکہ ہمارا جو حج ہے انڈین اور جو ہمارے ایشیا کے جو لوگ ہوتے ہیں اکثر حج تمتع کرتے ہیں۔ تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے نفع اٹھانا۔ تمتع کا مطلب نفع اٹھانا۔ حج تمتع جو ہوتا ہے اس میں نفع اٹھانا ہوتا ہے۔ کیا نفع اٹھانا؟ یہاں سے جائیں گے، احرام عمرہ کریں گے، حلال ہو جائیں گے، یعنی حلق کرنے کے بعد آدمی حلال ہو جاتا ہے، پھر اپنی بیوی کے ساتھ اپنا روم میں رہیں، پھر 8 تاریخ کی جو ہے 8 تاریخ کی صبح مینا جب جانا ہے، احرام باندھ کر اپنے روم سے جو ہے احرام باندھ کر نکلتا ہے حاجی، اور پھر حج کی نیت کرتا ہے اور مینا چلے جاتا ہے۔ تو یہ جو بیچ میں نفع اٹھاتا ہے حاجی، اس کو کہتے ہیں تمتع، حج تمتع کہتے ہیں، یعنی نفع اٹھانا۔ یہ اکثر ہمارے انڈین اور پڑوس ممالک کے اکثر حاجی یہی کرتے ہیں، پہلے ہی سے چلے جاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگ بھی شاید حج تمتع ہی کر رہے ہیں، جلدی نکل جائیں گے، 6 جون کو چلے جائیں گے تو کافی لمبا ٹائم رہے گا آپ کے پاس، 6 یا 7 جون کو بھی چلے جائیں گے۔ پہلی چیز بتایا تھا میں، احرام باندھنا۔ کیا کرنا؟ احرام باندھنا۔ احرام کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ احرام باندھنے کا طریقہ کیسے؟ تو بہت سے طریقے ہیں، اس کی کتابوں میں بہت سے طریقے بتائے گئے ہیں، آپ کو شاید بتایا گیا بھی ہوگا، پھر بھی میں بتاؤں گا طریقہ۔ میں بھی احرام لے کے آیا ہوں تو بتاؤں گا میں اس کا طریقہ، احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے میں کل بھی بتایا تھا، غسل کرنا سنت ہے۔ آپ غسل نہیں کر سکتے، کم سے کم وضو کریں۔ غسل نہیں کر سکتے، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ یہ سنت ہے، نہیں آتا تو جو صورتیں آتی ہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ سنت ہے پڑھنا۔ جو نماز پڑھنا ہے، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، احرام پہننے کے بعد میں سر ڈھکتے نہیں ہیں۔ ابھی ہم نیت نہیں کیے ہیں، محرم نہیں بنے، سر ڈھک کے نماز پڑھیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ استباء کرنا ہے نا، ایک احرام باہر نکالنا ہے، استباء کرنا ہے، وہ پہلے سے کر لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، وہ استباء آپ کو کب کرنا ہے میں بتاؤں گا۔ استباء کا مطلب ہوتا ہے چادر جو ہے دائیں کندھے کے نیچے سے چادر نکال کے بائیں کندھے پہ ڈالنا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں کب کرنا۔ وہ اکثر حاجی کرتے ہیں، غلط طریقہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک غلط فہمی کیا ہوتی ہے حاجیوں میں، حاجی کے دماغ میں، سلی ہوئی چیز، رومال بھی نہیں رکھتے حاجی، کیونکہ رومال سلا ہوا ہوتا ہے، سمجھتے ہیں یہ سلی ہوئی چیز ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ رومال رکھ سکتے ہیں، رومال جو ہے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو منہ پہ رکھ کے سو نہیں سکتے۔ فلیٹ میں چلو احرام کی نیت باندھیں، اب آپ کو اے سی کی ٹھنڈی ہوا لگ رہی، رومال رکھ کے سو گئے، یا چھوٹی سی چادر ہوتی نہیں، اب اس کو چہرہ وغیرہ ڈھانکنا نہیں ہے، نہ مرد کو ڈھانکنا ہے نہ عورت کو ڈھانکنا ہے۔ عورت کا تو جیسے میں نے کل بتایا تھا، کوئی احرام نہیں ہوتا ہے عورت کا، جو چاہیں کپڑے پہن لے عورت، اور کیا بولتے ہیں اس کو، سر اپنا ڈھانکے گی، بال دکھائے گی نہیں عورت، اور چہرہ کھلا رکھے گی، چہرہ کھلا رکھے گی۔ بہت ساری عورتوں کے سوالات ہوتے ہیں۔ ایک سوال ایسا بھی آیا کہ مولانا ہم زندگی بھر پردہ کرتے ہیں، کسی نے ہمارا چہرہ نہیں دیکھا، جیسے ہم طائف آتے ہیں، جدہ آتے ہیں، یا اپنی میقات میں آتے ہیں تو ہمیں حکم دیا گیا ہے چہرہ کھولنے کے بارے میں، بہت تکلیف ہوتی ہے، اتنا پردہ کرتے ہیں، فوراً جو ہے ہم چہرہ دکھاتے ہیں۔ یہ غلط سوچیں، نہیں سوچنا چاہیے۔ دیکھو زندگی بھر چہرہ چھپائے تھے کس کے لیے؟ کس کے لیے چھپائے تھے؟ اللہ کے لیے۔ اب کھولنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، بات ختم ہو گئی۔ جس اللہ نے چھپانے کے لیے کہا تھا چھپا دیے، اب وہی اللہ کہہ رہا ہے، ہم حکم کے تابع ہیں، اللہ کے اطاعت دیکھی جاتی ہے، ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یہ نہیں سوچنا میں نے زندگی بھر چھپایا، اب کھولیں گے کیسے،
دیکھو آپ کو فتنے کا اندیشہ ہے تو علماء نے ایک مسئلہ ہی نکالا، جیسے میں نے کل کہا تھا، کیپ لیں اور سامنے سے ڈھک، لیکن چہرہ کھلا رکھنا پڑے گا، اللہ کا حکم ہے کھلا رکھنا پڑے گا، یہ نہ سوچے اللہ کے حکم کی اطاعت کرے۔ احرام پہننے کے بعد میں نیت ہے، جیسے کل میں نے نیت بھی بتائی تھی، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، میرے عمرے کو آسان کر اور قبول فرما، میرے عمرے کو آسان کر دیجیے اور قبول فرما لیجیے۔ پھر 3 مرتبہ جو ہے لبیک کہنا ہے، 3 مرتبہ کیا کرنا ہے؟ نیت کرنے کے بعد، وہ نیت کب کرنا کل پوری بات ہو گئی، لبیک پڑھنا ہے، تلبیہ پڑھنا ہے۔ تلبیہ یاد ہے سب کو؟ یاد ہے؟ تلبیہ کا معنی بھی ذہن میں ہونا چاہیے۔ تلبیہ دیکھو ایک درد کے ساتھ اور ایک اللہ کو پانے کی محبت میں آدمی تلبیہ پڑھنا چاہیے، آنکھوں سے آنسو ہو، تلبیہ پڑھتا رہے حاجی۔ ہمارے استاد بتاتے تھے تلبیہ پڑھتے ہوئے آدمی کو رونا چاہیے، جتنا آدمی روئے اللہ کی یاد میں اتنا اللہ تعالیٰ بندے کو قریب کرتا، اور سمجھ کے پڑھیں، جیسے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا ہے مطلب اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہوتا ہے نا، کوئی جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں چلے گئے، ہم لوگ بادشاہ کے دربار میں چلے گئے، چلے جانے کے بعد پیچھے کی جگہ مل گئی، اب بادشاہ سے کہہ رہے ہیں بادشاہ سلامت میں بھی آیا ہوں، میں بھی آیا ہوں۔ جب بار بار بادشاہ کہتا ہے میں آیا ہوں، میں حاضر ہوں، ایسے ہی ہم اللہ کے دربار میں پہنچ رہے ہیں، بار بار ہم سے کہا لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں۔ احرام کے کپڑے پہنتے وقت ضرور، جنید بغدادی سے ایک آدمی نے کہا، میں نے حج کیا ہے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا احرام پہنتے وقت آپ نے نیت کی، احرام کی نیت کے وقت آپ نے نیت کی، اے اللہ میں گناہوں کے کپڑے چھوڑ کے آپ کے دربار میں آ رہا ہوں، میری مجال نہیں ہے کہ میں گناہوں کے کپڑے پہن کے آپ کے پاس آؤں۔ جنید بغدادی نے کہا کیا تم نے یہ گمان کیا تھا دل میں کہ اے اللہ میں احرام کے کپڑے پہننے ہوتا ہے، اللہ میں فقیر ہوں، آپ غنی ہیں، ساری کائنات کے بادشاہ ہیں۔ یہ نیت آئی تھی دل میں، کیفیت پیدا ہوئی تھی، یہ کیفیت پیدا کرے دل کے اندر جب ہم احرام پہنے اور تلبیہ پڑھیں لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں آپ کے دربار میں، میں آیا ہوں جیسے دوسرے بندے آپ کے دربار میں آئے، میں بھی آیا ہوں اے اللہ، لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں۔ بار بار کہا جا رہا ہے لا شریک لک، کیوں آئے؟ کیوں آیا ہوں آپ کے دربار میں؟ اللہ آپ جیسا کوئی ہے نہیں ہے، کائنات میں آپ جیسی ہستی ہے نہیں ہے، یہ مطلب ہے تلبیہ کا، آپ جیسا کوئی ہے نہیں ہے، اللہ ساری دنیا کوئی ہے ہی نہیں اس کائنات میں آپ جیسا۔ کیا بات ہے؟ ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ ساری نعمتیں، ساری تعریفیں سب آپ کے لیے ہیں، اور بادشاہت بھی آپ کے لیے، اب ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، لا شریک لک، اے اللہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے، آپ کا کوئی شریک۔ آنکھوں سے آنسو، تلبیہ پڑھتے رہیں۔ ہمارے استاد جب پڑھاتے تھے تلبیہ ہمیں کہتے تھے دیکھیں جب کبھی موقع ملے روتے ہوئے، خصوصاً روتے ہوئے تلبیہ پڑھنا ہو، جب تو حرم کے قریب جائیں تو رونا ہی رونا ہے۔ یاد رکھیں ماں اسی بچے کو لیتی ہے جو بچہ روتا ہے، کھیلنے والے بچے کی طرف ماں کا توجہ نہیں رہتا تو کھیل رہا ہے، دودھ اسی کو پلاتی ہے جو رات میں اٹھ کے روتا ہے، سونے والے بچے کو ماں وہ تو سو گیا آرام سے، تو روتے ہوئے تلبیہ پڑھے، کیفیت کے ساتھ تلبیہ پڑھے اللہ کو پانے کے لیے۔ میں ابھی سن رہا تھا شیخ حنیف لوہاروی دامت برکات، شیخ الحدیث ہیں گجرات کے بہت بڑے، انہوں نے علامہ ابن رجب حنبلی کا قول نقل کیا، انہوں نے بتا رہے تھے
وَأَكْثَرُهُمْ يَصِلُونَ إِلَى اللَّهِ، اکثر حاجی وَأَكْثَرُهُمْ يَصِلُونَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، اکثر حاجی بیت اللہ پہنچ جاتے ہیں، وَلَا يَصِلُونَ إِلَى اللَّهِ، لیکن اللہ تک نہیں پہنچ پاتے۔ بیت اللہ تک تو پہنچ پاتے ہیں، حج کر لیتے ہیں ادا کر کے، لیکن حج کا جو مقصد ہے اللہ تک پہنچنا، اللہ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ پھر فرمایا السفر سفران، دو قسم کا سفر ہوتا ہے، سفر البدن و سفر القلب، ایک بدن کا سفر ہوتا ہے، ایک دل کا سفر ہوتا ہے۔ بدن کا سفر ہے ہبلی سے لے کے مکہ جانا، دل کا سفر ہے ہبلی سے لے کے اللہ تک پہنچنا۔ اور حج کا مقصد ہے آدمی اللہ تک پہنچے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ کیسے پیدا ہوگا؟ آدمی جانے کے بعد حج کے پورے ارکان میں نیت کرے اللہ میں کچھ نہیں ہوں، آنے کے بعد دل پاک و صاف ہو جانا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز علماء نے لکھا ہے آدمی کے اندر سے تکبر ختم ہو جانا چاہیے، انا کا جو جذبہ ہے میں کچھ ہوں یہ سب ختم ہو جانا چاہیے، دل پاک و صاف ہو، سب کے لیے پاک و صاف ہو، اس کی ہر حاجی کو فکر کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے قبولیت کے 28 جگہ ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے حاجی، کتنی؟ 28 جگہ۔ میں ایک دن سرسری طور پہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، کہتا ہوں یا تو جب بتاتے چلا جاؤں گا جہاں میں یہ سمجھاؤں گا آپ کو یہاں دعا قبول ہوگی ضرور۔ ایسے تو حاجی کی دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی علماء اکرام نے لکھا ہے جہاں قرآن و حدیث سے 28 جگہ خاص طور پہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ آپ کو بتاؤں۔ تو حج کی بعد کی زندگی ہماری بتائے گی کہ حج ہمارا مقبول ہوا ہے یا نہیں۔ اس کے لیے اللہ سے خوب دعائیں کریں، مانگیں اور ختم کریں اپنی زندگی کو، اللہ کی طرف متوجہ کریں، اور کیا کیا تبدیلی لانی ہے، کس موقع پہ کیا نیت کرنی، جیسے میں نے احرام کے بارے میں کہا ایسے میں عرفات کے بارے میں بتاؤں گا، صحیح کے بارے میں کیا اپنے دماغ کیا اللہ سے صحیح کرتے ہو نیت کرنی ہے ہماری، کیا مانگنا ہے، وہ سب چیزیں میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں انشاءاللہ۔